ابو عثمان نہدی سے روایت ہے، کہا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آدمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے جس کی بنا پر وہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 9۔ سفیان بن حسین سے روایت ہے کہ ایاس بن معاویہ نے مجھ سے مطالبہ کیا اور کہا، میں تمہیں دیکھتا ہوں تم قرآن کے علم سے شدید رغبت رکھتے ہو، تم میرے سامنے ایک سورہ پڑھو اور اس کی تفسیر کرو تاکہ جو تمہیں علم ہے میں بھی اسے دیکھوں۔ کہا، میں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے میری طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا، ناپسندیدہ یعنی منکر روایات کو بیان کرنے سے بچنا، کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ کسی نے یہ کام کیا ہو یعنی منکر روایات بیان کی اور وہ اپنی ذات میں ذلیل نہ ہوا ہو اور اس کی بیان کردہ حدیث کو جھوٹا نہ سمجھا گیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 13۔ مجاہد سے روایت ہے کہ بشیر بن کعب ادوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس نے احادیث بیان کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ رویہ رکھا کہ نہ اس کو دھیان سے سنتے تھے نہ اس کی طرف دیکھتے تھے۔ وہ کہنے لگا، اے ابن عباس، میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ میری بیان کردہ حدیث سن رہے ہیں، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور آپ سنتے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہماری نظریں فوراً اس کی طرف اٹھ جاتی اور ہم کان لگا کر غور سے اس کی بات سنتے۔ پھر جب لوگوں نے بلا تمیز ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو ہم نے لوگوں سے کوئی حدیث قبول نہ کی سوائے اس حدیث کے جسے ہم جانتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 21۔ ابن وہب نے خبر دی، کہا، مالک بن انس نے مجھ سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ ایسا آدمی صحیح سالم نہیں ہوتا جو ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کرتے، وہ کبھی امام نہیں بن سکتا جبکہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 10۔ ابو نضر ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، کہا، ہم سے بحیہ کے مولا ابو عقیل یحییٰ بن متوکل نے حدیث بیان کی، کہا، میں قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر جن کی والدہ ام عبداللہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھی اور یحییٰ بن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یحییٰ نے قاسم بن عبید اللہ سے کہا، جناب ابو محمد، آپ جیسی شخصیت کے لیے یہ عیب ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ سے اس دین کے کسی معاملے کے بارے میں کچھ پوچھا جائے اور آپ کے پاس اس کے حوالے سے نہ علم ہو نہ کوئی حل، یا یہ الفاظ کہے نہ علم ہو نہ نکلنے کی کوئی راہ۔ تو قاسم نے ان سے کہا، کس وجہ سے؟ یحییٰ نے کہا، کیونکہ آپ ہدایت کے دو اماموں ابو بکر اور عمر کے فرزند ہیں۔ کہا، قاسم اس سے کہنے لگے، جس شخص کو اللہ کی طرف سے عقل ملی ہو اس کے نزدیک اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہہ دوں یا اس سے روایت کروں جو ثقہ نہ ہو۔ یہ سن کر یحییٰ خاموش ہو گئے اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 33۔ مجھے محمد بن عبداللہ قہزاز نے حدیث سنائی، کہا، میں نے عبداللہ بن عثمان بن جبلہ سے سنا، کہہ رہے تھے، میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا، یہ کون ہے جس سے آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث یعنی عید الفطر کا دن انعامات کا دن ہے روایت کی؟ کہا، سلیمان بن حجاج، ان میں سے جو حدیث تم نے اپنے پاس لکھ رکھی ہیں یا میں نے تمہیں اس کی جو حدیثیں دی ہیں ان میں سے اچھی طرح نظر کرنا یعنی غور کر لینا۔ ابن قہزاز نے کہا، میں نے وہاب بن زمان سے سنا، وہ سفیان بن عبد المالک سے روایت کر رہے تھے۔ کہا، عبداللہ یعنی ابن مبارک نے کہا، میں نے ایک درہم کے برابر خون والی حدیث کے راوی روح بن غدیف کو دیکھا ہے،
میں اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا تو میں اپنے ساتھیوں سے شرم محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس سے حدیث بیان کرنے کے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بیٹھا دیکھیں، یعنی اس کی حدیث ناپسندیدگی کی وجہ سے اور اس کی روایت میں نامقبولی کی وجہ سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 42۔